اب یہاں پر اب اس کے بعد ہم ترجمے کا بنائیں گے. یہ اب یاد رکھیے جس طرح میں بناتا ہوں کتاب کس حوالے سے تیار ہوتی ہے تقریباً جو عام جو چلتا ہے وہ یہی سائز ہوتا ہے, یہی اسٹائل شیٹ یوز ہوتا ہے. جیسے میں ابھی نیو اور لیتا ہوں ترجمے کا, میں یہاں پر ترجمہ لکھتا ہوں اور اس کا میں ٹی لیتا ہوں کہ شفٹ کے ساتھ میں ٹی دباؤں تو یہ پیراگراف میں اس کو بھی میں سے جسٹیفائڈ لیتا ہوں اور اس کو بھی 0.5 یعنی عربی والا کہ سائز جتنا اس کا جو ہے نا اور بیننگ اور اینڈ دونوں دیتا ہوں 0.5. اس کے بعد میں اس کا آٹو بھی ہوئی جو ہے نا اس سے تھوڑا 2 کیونکہ ہم اس کا سائز جو ہے نا 17-16 سے یعنی 14 رکھیں گے. ترجمہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس حوالے سے 14 کے ساتھ 8 لگائیں گے تو 22 ہو جائے گا. تو ہم 22 اس کی لائننگ اسپیس دیتے ہیں اور اوکے پریس کرتے ہیں اور یہاں سے کریکٹر میں جائیں گے, اس کو سائز 14 دیتے ہیں. 12 بھی بعض لوگ 12 بھی دیتے ہیں تو 12 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا فونٹ ہم نوری نستعلیق ہی رکھتے ہیں اور اوکے پر پریس کرتے ہیں یہاں بھی اور یہاں پر. اب یہاں پر دیکھ لو جیسے ہم اس پر کمانڈ ماریں گے, جیسے میں کنٹرول شفٹ ٹی میں نے دبایا, یہ دیکھ رہے خود بخود آ گیا. تو یہ مطلب یہ ہے اسٹائل شیٹ کا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسٹائل شیٹ کا مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پوری کتاب بنا لیتے ہیں اس کے بعد جو سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ اسٹائل شیٹ کی مدد سے اگر آپ کر لو گے تو جیسے آپ کی پوری عبارت لکھی ہوتی ہے تو آپ اسٹائل شیٹ کی مدد سے صرف کنٹرول شفٹ اے عربی کی, اگر عربی کی عبارت تو کنٹرول شفٹ اے پریس کریں تو عربی کی جو سیٹنگ آپ نے کی ہوئی خود بخود سیٹ ہو جائے گی. اور آپ کو یہاں سے یو سلیکٹ کرنا اور پھر یہاں جانا سائز دینا اور یہاں سے لائن اسپیس دینا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. آپ صرف شفٹ ماریں گے. جیسے محترم مکرمی جناب اس کو میں اگر عربی میں کرنا چاہتا ہوں تو میں کنٹرول شفٹ اے دباؤں گا تو یہ دیکھ رہے یہ بھی عربی میں ہو گیا اور آ گیا. چونکہ یہ میٹر ہے اس کے لیے میں دوبارہ کنٹرول شفٹ ایم پریس کرتا ہوں تو یہ میٹر میں آئی ہے. تو اسی طرح آپ ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. جیسے بسم اللہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری ہیڈنگ ہے. کنٹرول ٹی میں نے ہمارا اسٹائل شیٹ نیو, اس کو میں نے ہیڈنگ کا نام دیا اوکے ایچ. ہیڈنگ ایچ سے آتا ہے اور اس کے بعد پیراگراف میں گیا اور اس کو میں نے سینٹر, ہیڈنگ سینٹر میں ہوتا ہے, سینٹر کیا اور اس کو آٹو رکھا اوکے کی پریس کیا اور یہاں سے میں چلا گیا. ہیڈنگ تقریباً جو سب سے بڑا ہیڈنگ ہوتا ہے سینٹر میں ہوتا ہے 30 سائز ہوتا ہے اس کا, اور اس کو اگر بولڈ رکھنا چاہے تو رکھو, ورنہ اگر دوسرا جو ہیڈنگ ہوتا ہے وہ بولڈ ہوتا ہے. اس کو اوکے پریس کیا. اب میں اس پر جیسے کنٹرول شفٹ ایچ ماروں گا تو یہ دیکھ رہے یہ بڑا ہو گیا, خود بخود سینٹر میں آ گیا اور سائز بھی آپ دیکھ رہے 30 آ گیا. اور یہ آٹو ہے, اسی طرح یہ بھی جو ہے یہ نوری نستعلیق ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے یہاں خود بخود ہیڈنگ کا کمانڈ اس پر لگ چکا ہے. تو یہ اسٹائل شیٹ تو آپ سمجھ گئے. یہ سمجھ لو کہ ان پیج کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے. اگر آپ ان پیج سمجھ گئے اور یہ چیز آپ کو نہ آ رہا ہو تو سمجھو کہ آپ کچھ بھی نہیں سیکھو, آپ صرف ٹائم ضائع کیا ہے. اپنا سارا توجہ اس پر دے. اگر آپ کو کوئی کتاب کمپوزنگ کے لیے دے صرف دڑا دڑ کمپوزنگ کرتے رہے, اس کے بعد اگر اسٹائل شیٹ بنا دیں تو فوراً آپ شارٹ کٹ کی مدد سے آپ اس کی پوری سیٹنگ ایک مرتبہ میں کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد سب سے اچھی چیز جو ہے نا, یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, ڈیفائن کلر. ان پیج نے چونکہ یہ دیکھ رہے ہم یہاں سے ان پیج کا چونکہ کلر چینج کر سکتے ہیں. بلیک ہے تو ہم اس کو ریڈ, جیسے میں نے اس کو ریڈ کیا, اس کو میں جو ہے نا بلو کرتا ہوں. جیسے میں اس کو بلو کیا اور اس کو جو ہے نا کہوں اللہ ایک ہے, اس کو میں جو ہے نا یلو کرتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ جو ان پیج نے کچھ کلر دیے ہوئے, آپ کی مرضی کا کوئی کلر نہیں تو آپ یہیں دیں گے. بعض لوگ یہ خیال ہوتا ہے کہ ان پیج میں آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی کلر بنا سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ گیا اور پھر اس کے بعد میں فارمیٹ میں ڈیفینس کلر پر گیا اور یہاں پر میں نے موڈیفائی پر کلک کیا. موڈیفائی پر کلک کرنے کے بعد پھر اب میں اس کو یہاں گھما رہا ہوں. یہاں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کلر چینج ہوتا ہے. اپنی مرضی کا میں کوئی سا بھی کلر بنا رہا ہوں. جیسے میں یہ کلر بنا رہا ہوں اور اس کو اپنی مرضی سے آپ اپنی مرضی کا کلر بنانے کے لیے نیو پر جائیں گے. یہاں پر آپ اس کلر کو نام دیتے ہیں. جیسے میں لکھتا ہوں نیو کلرز کے نام سے میں اس کو دیتا ہوں, چونکہ میں نے عربی یہاں پر انگلش لیتا ہوں, یہاں پر لکھتا ہوں نیو. کوئی سا بھی آپ اپنی مرضی کا جیسے فیوریٹ کلر کا نام بھی دے سکتے ہیں. جیسے میں نے نیو دیا اور اوکے پریس کیا
اس کے بعد میں یہاں سے جاتا ہوں، اس کو یہاں سے دیکھ رہے ہو کہ کلر چینج ہو رہا ہے، تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی کلر لے سکتے. جیسے میں نے اوکے پریس کیا، یہ دیکھ رہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیو کے نام سے سب سے اینڈ میں ایک کلر بن چکا ہے. میں اس کو کلوز کرتا ہوں. یہاں آپ دیکھ رہے قل اللہ احد، اس کو میں جو ہے نا یہاں سے نیو کلر دے سکتا ہوں. دیکھ رہے جو کلر آپ اپنی مرضی کا، جیسے یہاں پر میں یہ ریڈ ہے تو اس کو میں جو ہے نا ریڈ سے تھوڑا سا زیادہ میں اس کو یہ کرتا ہوں، تو میں یہاں سے جاؤں گا. یعنی اس سے مختلف کلر چاہے تو آپ یہاں پر فارمیٹ میں جائیں گے، ڈیفینس کلر پر آپ کلک کریں گے، نیو پر دیں گے تو نیو کلر کا نام دے دیں، اور یہاں سے پھر موڈیفائی پر جائیں اور یہاں پر آپ کوئی سا بھی کلر اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں. تو یہ اسٹائل شیٹ اور کلر یہ دونوں اہم چیزیں تھی ان پیج میں جو میں نے آپ کو بتا دی. کلر تو اتنا یوز نہیں کیا جاتا، بہرحال اسٹائل شیٹ بڑی اہم چیز ہے. اس کے بعد ہے انسرٹ. انسرٹ ہر پروگرام میں اور ہر سافٹ ویئر میں یہ شامل ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسرٹ کرنا، داخل کرنا، لانا اپنے پیج کے اندر. جیسے میں نے ایک پیج لیا ہوا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس پیج کے اندر یا میں نے 5 پیجز لی ہے، ایک اور پیجز لوں. اس کا تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے یہاں پر آپ کا پیج ختم ہو رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک پیج کا اور مجھے چاہیے، تو اب یہاں سے جیسے میں انٹر پریس کرتا ہوں، یہ کرسر ہماری نیچے جا رہی ہے. جیسے جیسے یہ نیچے جائے گی، جیسے یہ پیج ختم ہوگا تو یہ آٹومیٹک اگلے پیج پہ یہ خود بخود چلا جائے گا. جیسے یہاں پر آپ بھی دیکھ رہے کہ ایک ہی ہے فی الحال، تو میں یہاں پر انٹر، جیسے میں نے انٹر اگلے پیج پہ یہ چلا گیا تو وہاں آپ دیکھ رہے کہ 2 بھی آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹر کی مدد سے بھی میں یہ پیج لے سکتا ہوں. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ یہاں سے بھی جو ہے نا پیج لے سکتے ہو. انسرٹ پر جائیں اور پیج پر کلک کریں. یہاں پر آپ چاہیں تو 2 پیجز لے، یعنی آپ سے پوچھ رہے کہ کتنے پیج آپ لینا چاہتے، تو میں چاہ رہا ہوں 3 پیجز میں 3 پر پریس کیا، 2 میں نے آلریڈی لیے ہوئے، تو یہ ٹوٹل 5 ہو جائیں گے. یہاں آپ دیکھ رہے کہ یہ 5 پیجز ہو گئے، تو یہاں سے آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے بعد انسرٹ کے ساتھ ہی نیچے پیج نمبر ہیں، یہ ہم ماسٹر پیج میں آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے، اس کی خاص ضرورت نہیں پڑتی ان پیج میں. آپ یہ بھی ہم ماسٹر پیج میں یہ یوز کیا جا سکتا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم کو. اس کے لیے آپ کو یہ باکس لینا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ انسرٹ کرو ڈیٹ اینڈ ٹائم کو، تو یہ یہاں پر انسرٹ ہو جائے گا. یہ انسرٹ یہ آپ کو انشاءاللہ میں ماسٹر پیج میں یہ پیج انسرٹ پیج نمبر ہو گئے، اور اسی طرح یہ جو ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے وہاں پر. اسی کے ساتھ ایک پکچر ہے، پکچر کو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہو یہاں پر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ اپلوڈ یہاں پر اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہو. یہ آپ کے پورے پیج پر آ چکا ہے اور اس کا ایک کرسر بھی بن چکا ہے. یعنی یہ دیکھ رہے ہیں، یا آپ اس کو سلیکٹ کر کے جو ہے نا آپ ادھر ادھر اگلے پیج پہ کٹ کر کے یا کاپی کر کے یا پیسٹ کر کے آپ اس کو آرام سے لا سکتے ہو. تو انسرٹ میں آپ اس پیج کو یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہو. اسی کے ساتھ ٹیبل ہے، یہ اہم ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے.